الحمدللہ ہم کوئی بہت بڑا مارکا تو سر نہیں کر سکے، لیکن وہ کیا کہنا ہوا کہ ہم استقامت سے اس معاملے میں لگے ہوئے ہیں مستقل، اور اس وقت کوئی تعلیمی نظام پر میری 12-14 کتابیں جو ہیں وہ دونوں نظاموں کی اصلاح پر، دینی مدارس کی اور دوسری پر بھی، اور تزکیے پر بھی آ چکی۔ مطلب یہ کہ اس کے مطابق جو یوں سمجھیے کہ جو علمی کام ہے، جو فکری کام ہے، یا جو تھیوریٹیکل ورک ہے، وہ ہم نے الحمدللہ کیا ہوا ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے۔ اب اس کے مطابق عملی ادارے بنانا، وہ ادارہ ایک مشکل کام ہے اور ایک آدمی کے بس میں نہیں ہے۔ جتنی یہ پیاس یا تڑپ ہم لوگوں میں پیدا کریں گے، ان تک جائیں گے، ان کو بتائیں گے، تو لوگ اس کام کے لیے اٹھیں۔ تو اچھا، اب ہم نے یہ جو اس دفعہ ہم نے پروگرام شروع کیا، اچھا یہ صفا انسٹیٹیوٹ ہم نے قائم کیا تھا آج سے 15-20 سال پہلے، تو اس میں ہم دینی مدارس کے فارغ التحصیل طلباء سے سارے مکاتب فکر کے نوجوان علماء ہمارے پاس آتے رہتے۔ ہم نے 3 ماہ کے کورس بھی کیے، 6 ماہ کے بھی کیے، 1 سال کا بھی کیا، رہائشی بھی، اقامتی بھی کیا، لیکن چونکہ ہمارے ذرائع آمدنی مدرسہ نہیں ہے اور کسی مسلک سے بہت وابستگی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہمیں معاشرے سے زیادہ سپورٹ نہیں ملی، تو اس وجہ سے ہم یہ کام مسلسل ایک باقاعدگی سے ساتھ نہیں کر سکے۔ اگرچہ ارادہ، خواہش، کوشش تمہاری تھی اور ہے کہ یہ کام جدید تعلیم میں بھی ہو اور دوسری دینی تعلیم میں بھی ہے، بلکہ ان کو دونوں کو، ہمارا جو تعلیمی منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ دین اور جدید کو جمع کیا جائے، دونوں طرح کی تعلیم مل کے ایک تعلیم بنے، نظام تعلیم ایک ہو جس میں دینی تعلیم بھی ہو اور دینی اور دنیاوی تعلیم ہو، اور دونوں اکٹھی ہو۔ تو یہ ہے ہمارا ادارے کا تعارف۔ تو اس دفعہ ہم نے جو کورس شروع کیے تو اس میں ہم نے سوچا کہ ہم کیا کریں اس میں، تو اس میں پھر ہم نے یہی سوچا کہ دن میں جو سارا ہفتہ ہم جو کام کرتے ہیں، اس میں اگر ہم ہفتے اتوار کو، ویکنڈ کو وقت نکالیں، اور جگہ اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، تو اس پہ ہم کچھ مستقل 24 گھنٹے یا ریگولر تعلیم نہ صحیح، لیکن چلیے 2-3 کورسز ہم شروع کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں اگر ہم وقت نکال سکیں اور لوگ آ سکیں تو ہم اس کی کچھ ابتدا کر دیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس طرح میں نے اپنا اور ادارے کا آپ کو تعارف کرایا، آپ کا بھی تھوڑا سا تعارف ہو جائے تاکہ ایک دوسرے سے آپ کو آسانی رہے۔ جی آپ اپنا نام بتائیے۔ حافظ محمد احمد۔ جی نظامی میں نے کیا ہوا ہے مکمل، اور بی ایس آنرز فزکس میں کیا ہوا ہے، یہاں گارڈن ٹاؤن میں پڑھا رہا ہوں میں۔ کس میں؟ پرائیویٹ اسکول۔ جی پرائیویٹ اسکول، ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتے ہیں۔ جی آپ؟ میرا نام ندیم مشتاق ہے، میں گرین ٹاؤن ایریا سے ہوں، لیکن میں اسٹڈی ایف اے کیا ہوا ہے اسکول سے پرائیویٹ۔ اس کے بعد اپنا کام شروع کیا تھا ڈنر ہٹ برتنوں کا، بس وہی کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ جی میرا نام محمد مبین ہے، میں ویٹنری ڈاکٹر ہوں، اور میں نے BVM کیا ہوا ہے، اس کے بعد MPhil کیا ویٹنری میڈیسن میں، اور ابھی میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ لائف آف ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتا ہوں۔ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں؟ اچھا جی۔ میں نام شکیل احمد ہے، میں سمپل میں نے گریجویشن کی جنرل میں، اور میں جی جی بشیر صاحب ہمارے ساتھی ہیں، دفتر میں ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں۔ مولانا عمران طحاوی صاحب ہمارے پرانی عربی پڑھانے کے آپ کے اساتذہ ہیں، اساتذہ میں سے ہیں، اور یونیورسٹی آف لاہور سے PhD کر رہے ہیں اسلامی علوم قرآن مجید پر۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں، چونکہ آج پہلا دن ہے اور رات بھی ہمارے ہاں دوست تشریف لائے، ان کی تعداد زیادہ تھی، تو ایک تاثر میرا یہ کہ یہ وقت تھوڑا غیر مناسب ہے، تو آپ سے مشاورت کر لیتے ہیں کہ اس میں یعنی یہ جو چھٹی کا تصور ہے، یہ
کوئی بہت اسلامی یا اس طرح کا تصور نہیں ہے کوئی، لیکن جب سے یہ انڈسٹری شروع ہوئی یورپ میں تو اس میں جو چیزیں آرگنائز ہوئیں ان میں ایک یہ بھی تھا کہ اب لوگوں سے، مزدوروں سے فیکٹریوں میں کام لینا ہے تو ان کو چھٹی بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے گھر کے کام کاج کر سکیں، تو ہفتے میں ایک چھٹی کا رواج ہوا۔ تو وہ چونکہ اتوار ان کا مذہبی دن ہوتا ہے مسیحیوں کا، تو انہوں نے اس کو چھٹی قرار دے دیا۔ تو ہمارے ہاں چونکہ ان کی حکومت تھی تو انہوں نے یہاں چھٹی کا رواج چلا، تو ہمارے ہاں بھی اتوار کی چھٹی کا ہم لوگ عادی ہیں۔ تو دینی مدارس اور دینی جماعتیں اگرچہ جمعے کی چھٹی کرتے ہیں، حکومتوں کئی دفعہ آیا ہی بدلا کیا، پھر بدل دیا، پھر جمعے کو چھٹی کی تھی، پھر بند کر دی، پھر آج کل سے اتوار کی۔ تو پہلے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم اس کو 9 کی بجائے 10 کر دیں، لیکن ایک تجویز دوسری آئی ہے کہ اگر ہم اسے عصر کے بعد کر دیں تو کیسا رہے گا؟ ممکن ہے کچھ زیادہ لوگ آ سکیں، یعنی صبح اٹھنا اور اٹھ کے آنا، اور اتوار والے دن، اور خاص طور پر کچھ آدمی یہ بھی توقع کرے۔ میں نہیں سوچ رہا تھا کہ آئیے جائیے، آئیے خواتین ادھر چلی جائیں۔ تو میں 8:30 بجے نکلنے لگا گھر سے، تو بیٹے کے ساتھ رہتا ہوں تو بچی کہنے لگی ناشتہ کر جائے۔ تو وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ چھٹی والے دن وہ 11 بجے سے پہلے کوئی نہیں اٹھتے، تو میرے لیے ان کو اسپیشلی اٹھنا پڑا۔ مجھے توقع نہیں تھی، میں لیٹ ہو گیا ناشتے کا۔ تو میرے خیال میں اس کو یہ اتوار والے دن 9 بجے ارلی ہے، تو مشکل ہوگا لوگوں کے لیے آنے کے لیے۔ ایک ہی جیسی ہم نے داخلے کی کمپین کی تو ہمارے ہاں کوئی آن لائن سمیت کچھ 100 سے زیادہ رجسٹریشن ہوئی آپ کے اس پروگرام کے لیے۔ تو رات ہمارے ہاں 15-16 آدمی تھے، اس وقت آپ تھوڑے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے وقت تھوڑا غیر مناسب لگتا ہے۔ تو کیا خیال ہے اس کو عصر کے بعد رکھ لیے جائے، مثلاً 6 سے مغرب تک، یا 6:45 سے 7:15 تک، 1.5 گھنٹہ بن جائے گا؟ بھلے عصر کی نماز پڑھ کے آپ چل پڑے۔ 5:30 سے 7۔ عصر کتنے بجے آج کل پڑھتے ہیں؟ 5:15 ہوتی ہے، یا چلیے 5:30 سے 7 کر لیتے ہیں، تو یہ اس میں آسانی رہے گی انشاءاللہ۔ ہاں، دن میں آپ اپنے کام کاج کر لیجیے اور کچھ وقت نہیں۔ صبح جلدی جو نہ اٹھنے کا ایک بدقسمتی سے بڑے شہروں میں یہ اور بھی معاملہ ہو گیا ہے کہ لوگ رات کو جلدی سوتے نہیں ہیں، اور رات اگر جلدی نہیں سوئیں گے تو صبح اٹھیں گے نہیں، یا ویکنڈ پروگرام بنایا۔ چلیے جی، اچھا، ایک اور تجویز ہے میرے ذہن میں، انشاءاللہ کلاس کی حاضری تو بڑھ جائے گی، اور جو باہر سننے والے ہیں وہ بھی انشاءاللہ وہ بھی سن رہے ہیں۔ ہمارا ایک اس معاشرے میں جو کمزوریاں اور خامیاں ہیں اور انسانوں کے اندر، اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ قرآن مجید سے ہماری وابستگی نہ ہونا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دینی لوگ کام کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کام کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہت بہتر ہے، اور اگر جو کر رہے ہیں وہ بھی نہ ہوتا تو ظاہر ہے کتنا زیادہ نقصان ہو جاتا، لیکن بہرحال وہ کافی نہیں ہے۔ مثلا ہمارے یہاں عمومی رجحان یہ ہے، مثلا مدارس جو اس دین کی خدمت کر رہے ہیں وہ صرف ان بچوں کے لیے کر رہے ہیں جو ان کے پاس آتے ہیں، وہ بڑے تھوڑے ہیں۔ مدارس کے پاس بہت تھوڑے بچے آتے ہیں۔ یہ جو مثلا اس وقت جو آپ کی ایجوکیشن پاپولیشن ہے وہ کچھ 5 کروڑ کے قریب ہے۔ ان 5 کروڑ میں سے مدارس کے پاس کتنے آتے ہیں؟ چند لاکھ لوگ آتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک بڑا طبقہ جو ہے لوگوں کا، وہ مدارس اس کو کیٹر نہیں کر رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قاری حضرات اور ہمارے علماء حضرات بچوں کو قرآن گھروں میں آ کے پڑھا دیتے ہیں، یا ہم بچوں کو دیہات میں خاص طور پر بڑے شہروں میں رواج کم ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو مسجد میں بھجوا دیتے ہیں، وہ جا کے مولوی صاحب سے، قاری صاحب سے قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس رجحان میں بھی سوء اتفاق سے نادر تک ہی رہتا ہے، وہ ترجمہ اس میں شامل نہیں ہو پاتا اکثر اوقات۔
کچھ سلفی حضرات اس طرح توجہ دیتے ہیں، اکثریت توجہ نہیں دیتے. تو بس وہاں تک جاتا ہے تو دس نظام نہیں آتا ہے. جی ہاں، تو اس لیے ایک تجویز ہم نے رات بھی پیش کی تھی، اور وہ اب یہاں بھی آپ اس پہ غور کر لیں کہ اگر ہم 15 منٹ اس کام کے 1.5 گھنٹے میں سے 15 منٹ صبح دے دیں. دیکھیے، میں نے دین کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے اور قرآن مجید کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے عمر میں کہ یہ تجربہ کئی دفعہ کیا ہے کہ لوگوں کو آسانی سے ترجمہ کیسے سیکھنا آ جائے. تو اس پہ الحمدللہ بہت تجربے کیے، اور اس کے بعد سے ایک ہم نے ایک میتھڈالوجی ڈیولپ کی ہے، یا ایک پیٹرن سیٹ کر لیا ہے، جس میں ہم ایک آیت روز پڑھاتے ہیں. ایک آیت روز پڑھاتے ہیں، اس میں ہم گرامر کے رٹے بھی عربی کے نہیں لگواتے. لیکن کئی ایسی ٹیکنیکس ہیں جن کو ہم آزمایا ہے اور ان کو مفید پایا ہے. تو اب ہمارا یہ کئی دفعہ کا تجربہ ہے کہ اگر آپ ایک پارہ ہمارے ساتھ اس طرح کا پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو باقی 60-70% جو ہے وہ ترجمہ کرنا آ جاتا ہے. تو ظاہر ہے میری اور آپ کی عام مسلمانوں کی جو شخصیت، اس کی جو تعمیر ہے، جو اس کا بننا ہے، اگر اس میں قرآن ہی نہ ہوگا تو پھر ہم اس میں برکت کیا ہوگی یا اس کو سمجھیں گے کیا. اس لیے میری تجویز یہ ہے، اگر آپ قبول فرمائیں، کہ ہم ابتدا میں 15 منٹ ایک آیت پڑھ لیا کریں. وہ محض برکت کے لیے نہیں ہوگی، ظاہر ہے برکت تو ہوگی ان کی انشاءاللہ اس کی، لیکن اس سے مقصد یہ ہے کہ پھر ہم آگے چل کر یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم نے ابتداً یہ 3 مہینے کا کورس کیا ہے، پھر ہم آپ کا ذوق شوق دیکھیں گے اور لوگوں تک بھی پہنچیں گے. آپ بھی دوسرے دوست آپ کو بتائیے کہ اس کو ہم آگے بھی جاری رکھ سکتے ہیں 3 مہینے کے بعد بھی، یا اس کو ہفتے میں 1 دن سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس پہ بھی آپ بھی غور کریں، ہم بھی سوچتے ہیں. اچھا جی، ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ مجھے بھی اتفاق سے یونیورسٹی میں پڑھانے کا تجربہ ہے. تو یونیورسٹی میں ہم عام طور پر جو پڑھاتے ہیں وہ لیکچر بیسڈ ہوتا ہے. اسکولوں میں ہوتا ہے کتاب بیس ہوتا ہے کہ آپ ایک کتاب دے دیتے ہیں اور بچے اس کتاب کو پڑھ لیتے ہیں. ہائر ایجوکیشن میں ایسا نہیں ہوتا. کالجوں یونیورسٹیوں میں جا کے لیکچر بیسڈ ہوتا ہے، استاد تیاری کر کے اس کی موضوع کی آتا ہے، بچوں کے لیے کتاب ریکمینڈ کر دی جاتی ہے خصوصاً ماسٹر کے بعد کہ یہ کتاب دیکھ لو، یہ مضمون پڑھ لو، کچھ چیز پڑھنے کے لیے دے دی جاتی ہے. تو یہاں بھی لیکچرز کی صورت ہوگی. میں تجویز کروں گا کہ آپ میں سے اگلی دفعہ اس کے بعد سے کوئی آدمی خالی ہاتھ نہ آئے. ایک نوٹ بک لے لیں، خرید لیں، اور ایک بال پوائنٹ، ایک آپ کے پاس پین ہو اور آپ کے پاس نوٹ بک ہو. اس میں آج کی جو گفتگو آپ لیکچر سن رہے ہیں اس کے نوٹس بناتے چلے جائیں. گھر میں اگر آپ کو وقت ملے تو اس کو بے شک 1-2 صفحے میں فیر بھی کر لیں اس کو، لیکن نوٹس ضرور لیں. ہم آپ کو یہ کریں گے اس دوران لیکچرز کے علاوہ، اس موضوع پر میری ایک مختصر کتاب ہے 50-60 صفحے کی، وہ میں دیکھتا ہوں ہمارے پاس کتنی ہے کہ نہیں ہے. اور ایک میرا جو تھیسس ہے پی ایچ ڈی کا اسلام اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ والا، وہ اسلام اور تزکیہ نفس کے نام سے چھپا ہوا ہے، 928 صفحے کا. بڑی کتاب ہے، ریفرنس بک ہے. اس کا ایک میں نے اہم اس کا جو مضامین ہے ان کو ملا کے اور کچھ جدید چیزیں اور شامل کر کے جو میرے بعد میں تجربے میں آئیں، تو اسلام اور تعمیر شخصیت کے نام سے میری یہ کتاب تقریباً مکمل ہے. اور وہ ابھی چھپی تو نہیں ہے، لیکن آن لائن ہم اسے آپ کو دے سکتے ہیں، اور ضرورت ہوئی تو اس کی فوٹو کاپی کی جا سکتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو کچھ میٹیریل دیں گے پڑھنے کے لیے اس موضوع پر، تو جس سے آپ یعنی صرف لیکچرز ہی پر نہیں رہیں گے بلکہ آپ کے پاس ریڈنگ میٹیریل بھی آ جائے گا انشاءاللہ. لیکچرز آن لائن بھی ہو رہے ہیں فیس بک کے ذریعے، اور یوٹیوب پر بھی آئیں گے انشاءاللہ، تو اس سے بھی آپ
دہرانے کے لیے یا دوبارہ پڑھنے کوئی چیز سننے کے لیے ان کو بھی آپ استعمال کر سکیں. جو لوگ آن لائن ہمارے ساتھ شریک ہیں ان سے بھی ہم کہیں گے کہ وہ اپنا تعارف بھیجیں اور وہ بھی نوٹس بنائیں. اچھا، ایک اور چیز جس کو میں انکریج کرتا ہوں وہ ہے سوال جواب. یعنی ون وے ٹریفک نہیں ہونی چاہیے کہ ایک آدمی آئے اور بول کے چلا جائے اور دوسرے بیٹھ کے بات سنتے ہی رہیں، بلکہ آپ کاغذ پینسل ساتھ رکھیے. جو سوال ذہن میں آئے وہ آپ پوچھیے، وہ آپ سوال پوچھیے. تو ہم عربی میں اساتذہ اور طلباء سے سنا کرتے تھے سعودی عرب میں کہ السوال مفتاح العلم. تو سوال کریں گے. پھر یہ ہے کہ سوال کرنے سے ایک فائدہ یا ایک اس کی ضرورت یہ بھی کہ آپ اس موضوع پر سوچیں گے. ظاہر ہے سوال وہ نہیں کرتا یا تو کوئی بات وضاحت طلب ہے نہیں اس میں، یا سمجھ ہی کو نہیں آئی کسی کو کہ کیا ہو رہا ہے. ورنہ اگر آپ معاملے کو سمجھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں لازماً سوال پیدا ہونے چاہیے. تو اس لیے سوال ضرور کیجئے. تو ایک بات یہ بھی فرما دیجئے کہ اگلے اتوار کو عید ہے، تو غالباً وہ تو غیر مناسب ہوگا کہ آپ کو آنے کی اجازت دی جائے یا آپ آ سکیں. تو اگلے اتوار کو پھر پروگرام نہیں ہوگا. اس کے بعد والی اتوار کو ہوگا اور عصر کے بعد 5:30 بجے ہوگا انشاءاللہ. اچھا جی، اب پیشتر اس لیے کہ میں اپنی بات شروع کروں، میں مناسب سمجھوں گا کہ اگرچہ ہم نے جو کورس آؤٹ لائن ہم نے ویب بنانے والے کو اردو میں بھی دی تھی، انگریزی میں بھی دی تھی. تو وہ انگریزی ہی ہمارے کاموں میں چھائی ہوئی ہے، تو اس نے انگریزی والی پہلے کر دی. تو میں نے اسے کہا بھی کہ اردو والا جو ورژن ہے وہ بھی ساتھ لگاؤ. تو وہ غالباً پورا نہیں لگا سکا. تو ہم نے اس میں آؤٹ لائن دی ہوئی ہے کہ اس کورس میں ہم کیا پڑھیں گے، ٹاپکس کیا ہوں گے، موضوعات کیا ہوں گے. تو لیکن میں چاہوں گا کہ اس میں آپ بھی شریک ہو جائیں. آپ کو شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو موضوع ہے کہ اسلام اور تعمیر شخصیت، اس میں تزکیہ کیا ہے اور تصوف کا کیا کردار ہے، اس موضوع پر میں نے 12-14 لیکچرز کا اس میں نقشہ دیا ہے کہ ان موضوعات پر لیکچرز ہوں گے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس میں اپنی انپٹ دیں. آپ کے ذہن میں کیا سوال ہے، یعنی اس موضوع کے حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کیا جاننا چاہتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا جاننا چاہتے ہیں. یعنی فرض کیجیے آپ نے دلچسپی لی نا، اس میں کس حوالے سے دلچسپی لی، یعنی آپ کے ذہن میں کیا سوالات ہیں، یا آپ کیا جاننا چاہتے ہیں، کیا آپ سوچتے ہیں، کن سوالوں کا جواب آپ کو چاہیے. جی کوئی صاحب. جی ڈاکٹر صاحب آپ. اس میں میں نے دلچسپی لی یا جو تھا اس کا یہ ہے کہ انسان سب کچھ کرتا ہے، پیسے بھی کماتا ہے، اپنی نوکری بھی کرتا ہے، سب کچھ بھی کرتا ہے. لیکن قرآن پاک میں جو آئے گا کہ ذکر لائن تکمائن کے دلوں کا جو سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. لیکن اس کے اوپر جب تک ہم پریکٹیکلی عمل نہیں کرتے تب تک ہمیں اس کا فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا. تو یہ ذہن میں آتے کہ ہم تزکیے کے لحاظ سے، تصوف کے لحاظ سے، کس لحاظ سے اگر ہم اس پہ عملی طور پر عمل کریں تو ہمیں جو پیس آف مائنڈ یا دلی سکون ہے وہ حاصل کرنے کے لیے میرا ذریعہ تھا. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ سوچتے ہوئے سوال کرتے ہوئے ون ہیز ٹو بی بریو. اس میں ڈرنا نہیں چاہیے سوال میں. یعنی تشنگی ہے نا، ایک پوچھنا چاہتے ہیں. میں آپ کو حیران ہوں، ایک دفعہ میں پڑھا رہا تھا سول سروس اکیڈمی میں، 1 ہی سال میں نے پڑھایا، پھر وہ برداشت نہیں کر سکے، مجھے ٹالریٹ نہیں کیا انہوں نے. کوئی سیرت کا کوئی موضوع تھا، میں گفتگو کر رہا تھا. یہ CSP آفیسر جو ٹریننگ ہوتی ہے والٹن میں، اس میں تو سارے ملک سے لوگ آئے ہوتے ہیں اور عام طور پر ذہین بچے ہوتے ہیں. وہ ایک نے سوال کیا، کہنے لگا جی کہ یہ شادی کا مسئلہ تھا کہ قرآن مجید میں 4 شادیوں کی مرد ہو جاتی. تو ایک لڑکا کہنے لگا، وہ لڑکے نہیں تھے، مطلب CSP پاس کر کے آتے ہیں اور تگڑے
ہوتے ہیں 20, 22, 25 سال کے ہوتے ہیں, بعض اس سے بھی زیادہ کے ہوتے ہیں. ایک آدمی کہنے لگا جی یہ سوال تو میرے ذہن میں آیا لیکن میں آپ ناراض ہو جائیں گے, میں نہیں پوچھتا. میں نے کہا بھائی نہیں ناراض ہوتا, سوال ہے آپ طالب علم ہے, پوچھو جو پوچھیں. نہیں جی میرا سوال ہی غلط ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, غلط سوال ہی بتا دو. کہنے لگا جی کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ مسلمان مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں 9 یا 11 کی ہوئی تھی؟ اب ظاہر ہے وہ اس بات کا تو دیکھا جائے تو سوال اس کا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں بنتا ہے. میں نے کہا نہیں بیٹے میں آپ کو اس بات میں ناراض نہیں ہوتا کہ تم نے سوال کیوں پوچھا. ٹھیک ہے تمہارے ذہن میں ایک شبہ آیا, ایک سوال آیا, تم پوچھا. اسی طریقے سے میرے ایک دوست تھے, ہم ایک ڈاکٹر صاحب کو ملنے گئے, MBBS ڈاکٹر تھے, اس میں کام کرتے تھے جناح ہاؤس میں, کیا ہمارا گول باغ کے سامنے جو میونسپلٹی ہاؤس کیا ہے, لاہور میونسپلٹی کا آفیسز ہیں جہاں, تو وہاں LMC, تو وہاں وہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے. تو میرے دوست جو گئے وہ ان کے دوست تھے, تو وہاں وہ اٹھ کے کہنے لگے یار بھوک لگ رہی ہے, کچھ کھانا ہی کھانا ہے. تو وہ ہم ان کے دفتر سے نکلتے اور چلتے چلتے ہائی کورٹ کے سامنے سالٹ اینڈ پیپر پہ آ گئے دوپہر میں کچھ کھانے کے لیے. وہاں بیٹھ گئے تو وہ اتفاق سے وہ رش تھا اور جگہ ہمیں چھوٹی میز ملی. بعض ریسٹورنٹس میں چھوٹی میزیں ہوتی ہیں زیادہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. ایک آدمی آمنے سامنے بیٹھا ہے, دوسرا دوسری جگہ پہ بیٹھا ہے, مطلب بڑی میزیں, بڑی جگہ نہیں تھی. بتا رہا ہوں مال روڈ پہ چھوٹی جگہ پہ وہ ریسٹورنٹ تھا. تو وہ میں اور وہ ڈاکٹر صاحب اکٹھے آمنے سامنے بیٹھ گئے اور ہم نے کھانے کا آرڈر دے دیا. ظاہر ہے کچھ تھوڑا وقت ہوتا ہے چیزوں کے تیار ہونے میں. وہ ڈاکٹر صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ ڈاکٹر امین صاحب میرے ذہن میں ایک سوال ہے لیکن میں مولوی صاحب سے جو محلے کا ہے پوچھتا نہیں ہوں کہ وہ ڈنڈا ہی نہ مار دے سر میں, تو آپ برا تو نہیں بنائیں گے اگر میں آپ سے سوال پوچھوں تو؟ میں نے کہا سوال پوچھنے میں کیا حرج ہے, تو آپ کا جو ذہن میں سوال ہے جو شبہ ہے وہ نکل جائے. کہنے لگا جی میں ڈاکٹر ہوں, MBBS ڈاکٹر تھا, اور میں فزیالوجی پڑھی ہوئی ہے, تو مجھے پتہ ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں نہ ملیں ظاہر ہے بچے کے پیدا ہونے کی صورت نہیں ہو سکتی, فزیکلی ممکن نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ کیسے پیدا ہو گئے؟ ہاں, ان کا تو باپ ہی کوئی نہیں تھا. تو جب تک باپ شریک نہ ہو اس عمل میں بچہ تو پیدا نہیں ہو سکتا. حضرت عیسیٰ کیسے پیدا ہو گئے؟ اب اپنے ذہن میں ان کے میں بڑا مارکے کا یہ سوال تھا کہ یہ, تو بہرحال ان دونوں طالب علموں کو میں نے مطمئن کیا وقت لے کے. تو مطلب یہ ہے کہ سوال کرنے سوچنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. مثلا ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ تزکیے سے مقصود اس کا ایک اہم حصہ ذکر ہے, تو اس انسان کی زندگی میں اطمینان قلب کیسے آ سکتا ہے؟ آپ کوئی سوچیے شکیل صاحب, کوئی سوال کیا آپ کے ذہن میں تعمیر شخصیت اور تزکیے کے حوالے سے؟ سوال کے لیے تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں بھی میجورٹی میں سے ہوں جو مطلب جس کو معاملات جو ہے دوسرے معاملات یہی خاص طور پہ سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے جو ہے یہ موضوع جو ہے تصویر نقشہ تو کوشش کی ہے کہ مجھے اس کا کسی نشست میں جو ہے نا جواب مل جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو زمانہ چل رہا ہے یا جو وقت چل رہا ہے اس کے حساب سے انسان پیچھے رہ گیا. تو یہ چیزیں میرا سوال سب کے لیے ہے, مطلب آپ کے لیے اسپیشل, اس کے ساتھ ہم کیسے مطلب ہم چل پائیں گے. یہ اقدار ہے ہماری, خاص طور پہ جو ہماری اسلامی اقدار ہے, ان کے ساتھ ہم نے کیسے چلنا ہے. جو زمانہ جو چل رہا ہے یا جو حالات جو انوائرمنٹ جو ہے, تو اس پہ ذرا آپ نے توجہ دینی ہے. وہ اس وجہ سے انسان ریسپلیس ہو جاتا ہے, تو وہ اپنی شخصیت کو جو ہے
اس کی شخصیت میں جو یہ خاص طور پہ جو نئی ہمارے بچے یا وہ بہت زیادہ گیپ پڑتا جا رہا ہے کہ ہم بچوں کو وہ نہیں بچے وہ اڈاپٹ ہی نہیں کر پائے جو ہم شخصیت چاہتے ہیں یا جو وقت پہلے گزر گیا ہے. تو وہ میرا سوال وہی ہے کہ ہم نے ساتھ کیسے چلنا ہے اس کے. یعنی جو کنٹمپوریری انوائرنمنٹ ہے، جو عصری حالات ہیں، ان میں ہم اپنے نفس کا تزکیہ کیسے کر سکتے ہیں یا زمانے کا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں اس ترقی میں یا اس ماحول میں. اور ان کا دوسرے سوال کا حصہ تھا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے اس حوالے سے کر سکتے ہیں کہ وہ یعنی اسلامی شخصیت ان کی کیسے بنے. کیا گیپ بڑھتا جا رہا ہے ڈاکٹر کیا. جی آپ کچھ فرمائیں گے؟ دوسروں کی سنی سنائی باتیں نہ کیجیے، آپ اپنی بات سوچیے. جی ایک منٹ آپ سوچ لیجیے. جی ایک چیز ایسی ہو رہی ہے یہاں پہ، کچھ ایسی چیز ہو رہی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ نیو جدید ماحول ہے، یعنی کہ نیا ماحول ہے، اس میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں جائز ہے. کچھ غلط چیزیں بھی ہیں اسلام میں جو آج کل ہو رہی ہیں، جیسے کہ اب نیٹ پہ بھی چیزیں دیکھ لیں، ٹک ٹاک وغیرہ یہ چیزیں آگے، اس میں زیادہ تر فحاشی پھیلی ہوئی ہے. لیکن آج کل کے جو والدین بھی زیادہ بھائی بھی ہوگے چھوٹے ہوں گے تو وہ بھی انہیں کہتے ہیں کہ یار یہ ویڈیو بناؤ، یعنی حالانکہ یہ چیز غلط ہے لیکن ہم انہیں کہتے ہیں کہ نہیں یہ بناؤ ٹھیک ہے، نیو جدید ماحول ہے، نیا یعنی کہ ماحول آ گیا اس میں. تو اس لحاظ سے تھوڑی سی اور تربیت کے لیے میں کہ اپنے کردار کی کیسے بندہ تبدیلی کر سکے جو اسلام میں جائز ہو. مطلب یہ ہے، جو میں سمجھا ہوں ان کا سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات میں آدمی اپنے کردار کی حفاظت کیسے کرے یا اس کو اسلام کے مطابق کیسے آگے بڑھائے. خاص طور پر اخلاقی لحاظ سے جو معاشرت میں جو آتا جا رہا ہے وہ قوت برداشت کم ہوتی جا رہی. تو میں نے سب سے بڑی بات دیکھی ہے کہ قوت برداشت جو ہے کام آتی پیٹرول پمپ ہو یا کسی جگہ پر بھی یا پبلک پلیس کو یعنی ایک اور پہلو جو سامنے آیا وہ یہ ہے کہ معاشرے میں اخلاقی بحران ہے، جس کی ایک پہلو جس کا یہ بھی ہے کہ لوگوں میں قوت برداشت کم ہوتی جا رہی ہے، اور بھی ہوں گی. ان میں سے ایک بات یہ ہے. بشیر صاحب آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے؟ سن رہے ہیں. جی آپ کچھ بتائیے گا. جی سر، میرا یہ ہے کہ ہم بہت دفعہ جو ہے نا گناہوں سے بچنے کی توبہ وغیرہ کرتے ہیں، جی کرتے ہیں، لیکن نہیں اس پہ قائم نہیں رہ پاتے. پھر سرگرد ہو جاتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر ڈوب جاتی ہے. تو اس حوالے سے کس طرح ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے، تزکیہ کیسے ہوگا؟ یعنی گناہوں سے کیسے بچا جائے اور اپنے نفس کا تزکیہ کیسے کیا جائے کہ آدمی گناہوں سے بچا رہے، یا بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں ناکامی ہو جاتی ہے. تو سسٹر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے؟ تصوف کیا ہے؟ تصوف کیا ہے؟ چلیے جی، اور کوئی بات ہے ورنہ پھر ہم آگے چلیں. ایک چیز ہو رہا ہے کہ اس وقت میں حلال اور حرام کا فرق ختم ہو چکا ہے. اب سمپلی طور پہ اگر کسی کو ہم کہتے ہیں نا کہ یار وہ ملازم لگا جیسے کہ پولیس میں ہے، اب پولیس میں کہنا تو نہیں چاہتا لیکن 100 میں سے نا 80% جو ہے نا وہ یعنی کہ
لیتے ہیں جی ہاں، کی کیٹیگری میں جی کہتے ہاں، ہیں. تو اب جو ہمارے جو بڑے ہیں نا اکثر اوقات جنہیں یعنی کہ اسلام کے بارے میں اتنا خاص نہیں پتا، جو ہمارے بزرگ ہیں یعنی کہ جو پڑھے نہیں تھے جنہیں صرف پتا تھا تھوڑا بہت، جی وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ٹھیک ہے پولیس میں لگ جاؤ جی پیسہ بہت آئے گا، ایک تو سیلری الگ ہے اوپر سے اوپر والی کمائی الگ آتی ہے. انہیں ان چیز کا فرق نہیں ہے. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دولت کی حرص اور طمع زیادہ ہو گیا ہے، اس کے لیے حلال حرام جائز ناجائز کا فرق ختم ہو گیا ہے. جی ہاں، اس کا کیا سبب ہے یا اس کا کیا علاج ہے، اس کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں. چلیے جی، ماشاءاللہ آپ کی طرف سے اچھی تجاویز، سوالات، موضوعات سامنے آئے ہیں. تو ابھی جو 10 بج رہے ہیں، تھوڑا سا وقت ہے، اس میں ہم پہلا لیکچر کی ابتدا کر لیتے ہیں. تاوی صاحب اس کا ذرا اگلا کر دیں ذرا. اچھا جی، چلیے وہ بھی آ جائے گا. یہاں پہلا لیکچر میں نے اس لحاظ سے رکھا تھا جیسے کیا کہتے ہیں ڈیفینیشنز، کہ موضوع ہے کیا ہمارا یہ جو اسلام اور تعمیر شخصیت ہے، اس میں ہم کیا ڈسکس کریں گے، یعنی ڈیفینیشنز کیا ہے. دوسرے لفظوں میں اسلام میں تعمیر شخصیت کا مفہوم کیا ہے، تزکیہ کیا ہے اور تصوف کیا ہے. تو ہم آج جو بھی آدھا گھنٹہ ہے اس میں ہم انہی باتوں پہ گفتگو کر لیتے ہیں کہ اسلام میں تعمیر شخصیت کا مفہوم کیا ہے، تزکیہ کیا ہے، اس کا مقصد مفہوم کیا ہے، اور تصوف کیا ہے اور اس کا مقصود کیا ہے. دیکھیے، تعمیر شخصیت سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ جو جس چیز کو ٹھیک اور صحیح سمجھتا ہے، زندگی کے بارے میں اس کے جو نظریہ ہے، اس کی شخصیت اس کے مطابق بنے. وہ جس چیز کو اچھا سمجھتا ہے، جسے کرنا چاہیے، اسے اس کے کرنے کی عادت پڑ جائے. جو جس چیز کو وہ غلط سمجھتا ہے، جس سے وہ بچنا چاہتا ہے، اس سے وہ اپنی شخصیت کی تعمیر اس طرح کرے کہ اس سے بچنے پر قادر ہو جائے. یا اگر آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو آپ یوں سمجھیے کہ یہ معاشرہ آپ کا، جس میں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا 97.3 اسلام ہے، مسلمان ہیں سارے، تو جن نظریات اور عقائد میں ہم یقین رکھتے ہیں ان کے مطابق ہماری شخصیت بن جائے. یعنی شخصیت کا ان خصوصیات کے مطابق تیار ہو جانا، اس پر عمل کرنے لگ جانا، جو خوبیاں جن کا وہ قائل ہے ان کا اس انسان کے اندر پیدا ہو جانا، اور جن کاموں کو وہ غلط سمجھتا ہے ان سے بچنے کی صلاحیت اور کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جانا. یہ ہے کہ اس کو ہم کہیں گے کہ تعمیر شخصیت، کہ ایک آدمی اپنی تربیت اس طرح کرے کہ جو کام وہ اپنے عقیدے، اپنی عقل سمجھ کے مطابق کرنا چاہتا ہے وہ کرنے لگے، اور جو کام اس کے نزدیک اچھے نہیں ہیں، جو رویے اس کے نزدیک اچھے نہیں ہیں، وہ ان سے دور ہو جائے، ان سے کرے. اچھا، اللہ جیسے کبھی میں نے عرض کیا کہ یہ جو تزکیہ کا تصور ہے یہ سارے انبیاء کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ تعلیم کتاب و حکمت، تلاوت کی آیات بھی ہے شروع میں، تلاوت پڑھنا چونکہ جاننے کا تعلیم کا ایک حصہ ہوتا ہے تو اس لیے میں اس کو اس میں مرج کر دیتا ہوں، ورنہ 4 چیزیں ہیں،
تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس، یہ 4 چیزیں۔ تو یہاں بھی مقصود جو ہے، بعض دفعہ تلاوت اور تعلیم کتاب و حکمت کا ذکر پہلے آیا ہے تزکیے سے، اور بعض جگہ اس کے بعد آیا ہے، تزکیہ درمیان میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم کتاب و حکمت یا تلاوت سے مقصود تزکیہ ہی ہے، تزکیہ نفس ہی۔ تزکیے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، آپ میں سے اگر کوئی عربی جانتا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ عربی میں ہر لفظ کا ایک مادہ ہوتا ہے۔ اس لفظ کا مادہ ہے زا کاف واو، زے کاف واو۔ یہ وہ لفظ ہے جو اردو میں ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ اصل میں زکوٰۃ المال ہوتا ہے۔ زکوٰۃ اصل میں، زکوٰۃ کا مطلب ہے زکوٰۃ المال۔ زکوٰۃ المال سے مراد یہ ہے کہ یہ اسلام میں جو زکوٰۃ کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ آدمی پیسے کمانے میں اور اس کے خرچ کرنے میں جن چیزوں کا اسے خیال رکھنا چاہیے، اس میں جو کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہم اس مال میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ گویا زکوٰۃ اس مال کو پاکیزہ بناتی ہے، اس کو شک اور شبہ سے، حرام کے اور غرر کے، اور پوری طرح پاک صاف ہونے میں، اس کے کمانے میں، خرچ کرنے میں، اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہم حاصل کرنے میں اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنے میں ہم سے جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اور اپنے اس مال کو پاک کرنے کے لیے جو پیسہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اچھا، رمضان کے آخر میں عید سے پہلے ہم جو اس کو ہم صدقہ فطر کہتے ہیں، اردو میں فطرانہ بھی کہتے ہیں اس کو عربی میں زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ روزے رکھنے میں ہم سے جو کچھ کمی بیشی کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، تو اس کے لیے بھی آپ کچھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دیں۔ تو اس میں لفظ زکوٰۃ میں یا لفظ تزکیے میں دو مفہوم ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کو میل کچیل سے، انوانٹڈ سے، جو چیزیں مطلوب نہیں ہیں ان سے چھٹکارا پا لینا، اور جو چیزیں مطلوب ہیں، وانٹڈ ہیں، ان پر عمل کرنا، ان کو ڈیولپ کرنا۔ اردو میں کہتے ہیں جلا دینا، بڑھانا، اس کو گرو کرنا اس کا۔ گویا تزکیے کا مطلب ہے کہ نفس انسانی میں جب اس کا تعلق نفس سے ہونا، ہم کہتے ہیں تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس سے مراد یہ نفس جو ہے وہ پرسنالٹی کے لیے ایک لفظ ہے۔ پرسنالٹی کے لیے عربی میں قرآن و سنت میں شخصیت کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ شخص کا لفظ ایک آدھ دفعہ قرآن مجید میں آیا، ان معنوں میں نہیں آیا۔ تو اس کے لیے نفس کا استعمال آتا ہے۔ نفس کے مفاہیم بھی کئی ہیں، وہ ضرور بعد میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اس وقت جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ نفس انسانی کی ایسی تربیت کرنا، اس کو ایسی تعلیم دینا، اس کی اس طرح تربیت کرنا کہ وہ جن چیزوں سے بچنا ہے ان سے بچنے کی قدرت انسان کے اندر پیدا ہو جائے، جن چیزوں کو آپ اپنانا چاہتے ہیں ان کو اپنانے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ اب کن چیزوں، کون سے کام اچھے ہیں، کون سی چیزیں اچھی ہیں جو آپ کو اپنانی چاہیے، کون سے کام، کون سے رویے، کون سی عادتیں بری ہیں جو آپ کو نہیں اپنانی چاہیے، جن کو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے،
اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، وانٹڈ کیا ہے، ان وانٹڈ کیا ہے، کون سی چیزیں مرغوب ہیں جنہیں اپنانا ہے، کون سی چیزیں انخواہی ہیں، ان چاہی ہیں، ان وانٹڈ ہیں، جن کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اگر آدمی مسلمان نہ ہو تو آدمی اس کا فیصلہ اپنی عقل سے کرے گا، اپنے تجربے سے کرے گا۔ ہمارے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، اس لیے کہ ہماری ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا ہے۔ ہم مسلمان اس چیز کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2-3 انتظامات فرمائے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت انسان کے اندر رکھی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے ہر انسان کے اندر اچھی باتوں کی مادہ بھی رکھ دیا ہے اور بری باتوں کا مادہ بھی رکھ دیا ہے۔ ایٹ اے ٹائم خیر کا مادہ بھی انسان کے اندر موجود ہے، شر کا مادہ بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے دونوں ان کے اندر رکھ دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اب والدین ہیں، کسی کو یہودی بنا جاتے ہیں، کوئی عیسائی بن جاتا ہے، کوئی مسلمان بن جاتا ہے۔ تو انسان کی جو فطرت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خیر کا مادہ بھی رکھا ہے اور شر کا مادہ بھی رکھا ہے، اور یہ بھی ساتھ بتا دیا ہے کہ تمہیں خیر کو اپنانا ہے، کہ تمہیں خیر کو اپنانا ہے۔ پھر اس کا نتیجہ بھی بتا دیا کہ خیر کو اپناؤ گے تو دنیا میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور شر کو اپناؤ گے تو اس کا نتیجہ دنیا میں کیا نکلے گا، اور دونوں کا نتیجہ آخرت میں کیا نکلے گا۔ اس کا میں آپ کو 1-2 منٹ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ دنیا میں ایک آدمی اگر خیر کو اپنائے گا تو اس کا نتیجہ وہ ہوگا جو ابھی آپ نے سوال اٹھایا تھا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لیکن اگر سارے مسلمان، سارا معاشرہ، سارے لوگ اس کو اپنائیں گے تو پھر انشاءاللہ دنیا میں غلبہ اور حکومت بھی انہی لوگوں کو ملے گی۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ دنیا میں عزت و تمکنت بھی مسلمانوں کے لیے ہے، بشرطے کہ ہماری اکثریت، ہم بحثیت مجموعی اللہ کے احکام پر چلنے لگے، اور اس کا نتیجہ آخرت میں کیا ہوگا؟ اگر ہم بحثیت فرد کے ہماری ذمہ داری فرد کی ہے، ہر آدمی اپنا ذمہ دار ہے، قبر میں اور حشر میں اور اللہ کی دربار میں ہر آدمی نے اپنا حساب دینا ہے۔ تو اگر کسی نے اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، اللہ کی خوشنودی ملے گی، جنت میں اس کی نعمتیں ملیں گی۔ اور اگر کوئی دنیا میں اس ہدایت کو ٹھکرا دے گا جو اللہ نے نازل کی ہے تو دنیا میں بھی اللہ قرآن میں بتا دیے وَلَوْ مَعِيشَةً ضَنْكَا، دنیا کی زندگی بھی تنگی میں گزرے گی۔ صرف پیسہ کوئی چیز نہیں ہوتی، پیسے سے سب کچھ نہیں مل جاتا، اسے خوشی نہیں ملے گی، اسے اطمینان نہیں ملے گا، وہ تنگی ترشی میں گزر کرے گا، خارپتی ہی ہو۔ اور اگر سارے لوگ اس رستے پر چلیں گے دنیا میں فساد پھیل جائے گا،
اور دنیا ہی میں ایک فساد اور عذاب کی صورت بن جائے گی، اور آخرت میں ظاہر ہے آدمی ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مستحق ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے ناراضی کے اور اس کے عذاب کے، سخت سزا کے حقدار ہوں۔ تو گویا یہ جو شخصیت کی تعمیر ان خطوط پر کرنا جو کہ اسلام نے ہمیں دیے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اچھا، یہ اتنے ضروری ہے کہ جب تک یہ خیر کا کچھ نہ کچھ مادہ نہ ہو، آدمی اسلام قبول ہی نہیں کر سکتا، اس کو توفیق ہی نہیں ملتی۔ مشہور واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے تھے تو ایک دفعہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمارے پاس کچھ مضبوط شخصیتیں، تگڑے آدمی اسلام میں شامل ہو جائیں تو ہمیں کچھ تقویت ملے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ جی عمر بن خطاب میں یا ابو جہل دونوں میں سے کسی ایک کو توفیق مل جائے اسلام لانے۔ کس کو ملی؟ حضرت عمر کو۔ کیوں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ہاں، خیر کا مادہ تھا۔ یعنی دیکھیے، خیر اور شر کا مادہ، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کے اندر پیدا کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہر معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم ہر قریے میں پیغمبر بھجواتے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر شروع سے آ رہے ہیں، حق اور باطل کی کشمکش شروع ہی سے انسانوں کے اندر موجود ہے۔ تو اگر پیغمبر اس دنیا سے تشریف لے بھی جائیں تو ان کے اثرات باقی رہتے ہیں، وہ معاشرے میں وہ اثرات چلتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات لوگوں کو شعوری احساس نہیں ہوتا، پھر بھی چلتے رہتے ہیں۔ تو لوگوں میں پھر انسانی عقل اگر جذبات سے متاثر نہ ہو جائے تو وہ بھی اچھی باتیں سوچتی ہے۔ اگر عقل انسانی ٹھیک کام کر رہی ہو، اپنے ہمارے جذبات اسے متاثر نہ کر دیں تو وہ بھی ٹھیک کام کرتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر خیر اور شر کا مادہ اللہ نے رکھا ہے، اور اسے بتا دیے کہ خیر بہتر ہے، شر کا نقصان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، انہوں نے بھی بتایا کہ خیر یہ ہے، شر یہ ہے، خیر کو اپنانا ہے، شر کو چھوڑنا ہے۔ اور خیر جن جن چیزوں کا نام ہے، جن رویوں کا نام ہے، وہ معاشرے میں موجود ہوتے ہیں۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب جو اسلام نہیں لائے تھے ان میں بھی کچھ خوبیاں تھیں، آپ پڑھتے ہیں۔ مثلا وہ مہمان نواز تھے، عرب مہمان نواز تھے، وہ بہادر تھے، ان میں شجاعت تھی۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ سچ کہتے تھے، سچ بولتے تھے، عقل کھرے جیسے کہنا چاہیے نا۔ اگرچہ بدو تھے، بہت مہذب نہیں تھے، لیکن جھوٹ فریب دو نمبری دوہری شخصیت کے قائل نہیں تھے، کھرے باپنی بات کہہ دینے والے۔ ہمیں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں اٹھ کے اپنی اونٹنی پر لے جانے لگے، کوئی ایک بدو آیا، اس نے آگے لگام پکڑ لی۔ اس نے کہا محمد جب تک میری بات کا جواب نہیں دو گے میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ اب یہ کیسے غیر مہذب طریقہ ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ وہ، لیکن اب بات اس کے دل میں تھی، وہ پوچھنا چاہتا تھا، کرنا چاہتا تھا، اس نے وہ ڈرا جھجکا نہیں ہے، آگے کہا جی نہیں بات بتا کے جاؤ پھر تہاڈی جان چھوٹے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ تزکیہ نفس کیسے کرنا ہے۔ تزکیہ نفس یہ کرنا ہے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب تک آپ کے اندر خیر کی قبولیت کی صلاحیت نہ ہو، آدمی اسلام بھی نہیں قبول کر سکتا۔ گویا جب تک آپ کے نفس کا کچھ نہ کچھ تزکیہ نہ ہو، آپ مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ جب تک
اتنی خیر آپ کے پاس، یہ مضمون قرآن مجید میں بہت دفعہ آیا ہے، بہت دفعہ آیا ہے۔ البتہ چونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں اور مالک ہیں تو وہ بعض اوقات اس کی نسبت اپنی طرف کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ مسلمان نہیں لائے گئے، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ مہر لگا دی کا کیا مطلب؟ مہر لگا دی کا مطلب یہی ہے کہ ان لوگوں میں خیر کی قبولیت کا مادہ ہی نہیں تھا۔ اب یہ ان کا فیصلہ ہے کہ حق قبول نہیں کریں گے، ہم اس سے دشمنی کریں گے۔ تو میرے کہنے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اسلام بھی قبول نہیں کر سکتا جب تک اس کے نفس کا کچھ نہ کچھ تزکیہ نہ ہو۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جب تک نفس کا تزکیہ نہ ہو آدمی اسلام پر عمل بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیے آپ کے اندر دو رجحان ہیں، ٹینڈنسیز ہیں، خیر کی اور شر کی، اچھی اور بری۔ جب تک آپ خیر کے رویوں کو گرو نہیں کریں گے، جب تک خیر کے رویے آپ کے اندر گرو نہیں کریں گے، آپ اچھے کاموں پر عمل نہیں کر سکیں گے اور برے کاموں سے آپ بچ نہیں سکیں گے۔ تو اسلام لانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تزکیہ ہونا چاہیے، اور اسلام پر عمل کرنے کے لیے بھی نفس کا تزکیہ درکار ہے۔ اگر آپ نفس کا تزکیہ نہیں کریں گے تو آپ دین کے اعمال پر عمل نہیں کر سکیں گے۔ قرآن مجید میں آتا ہے نماز بہت اچھی چیز ہے لیکن وہ بعض لوگوں پر بہت بھاری ہے۔ نفس کی اگر تربیت نہ ہو تو نماز پڑھنی آسان نہیں ہے۔ شیطان سستی طاری کر دیتا ہے، پڑھ لیں گے یار، دیکھی جائے گی۔ اس ملک میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد بہت حد سے زیادہ اگر سمجھیں تو 8-9% سے زیادہ نہیں ہے۔ 5-4-5% سے زیادہ لوگ مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتے، بلکہ گھروں میں سمیت 4-5-6% سے زیادہ نہیں پڑھتے۔ کیا وجہ ہے؟ نماز بوجھل محسوس ہوتی ہے، روزے نہیں رکھے جاتے، جھوٹ اکثر آدمی نہیں چھوڑ پاتے۔ ہم معاف کیجیے گا ہماری اکثریت جھوٹ بولتی ہے، الا من رحم ربی۔ کیوں نہیں چھوڑ پاتے؟ اور جو فحاشی اور جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں، جتنی دیر آپ دیکھیں گے اس کی وجہ اصل میں یہی ہے کہ ہم نے اپنے نفس کی اس طرح کی تربیت نہیں کی کہ اللہ جن چیزوں سے، اللہ اور رسول ہمیں جن چیزوں سے بچانا چاہتے ہیں ان سے بچنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور جو کام کرنے کے ہیں ان کے کرنے کی صلاحیت پیدا ہمارے اندر ہو جائے۔ تو نفس کی ایسی تربیت، نفس انسانی کی، انسانی شخصیت کی ایسی تربیت جس سے کہ آدمی اس خیر پر عمل کرنے کے قابل ہو جائے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے خیر کہا ہے، جس سے ہماری شریعت خیر کہتی، اور اس شر سے بچنے کی صلاحیت نفس انسانی کے اندر پیدا ہو جائے جس سے بچنے کا حکم ہمیں اللہ اور رسول نے دیا ہے۔ یہ ہے تزکیہ نفس۔ اچھا، یہ تزکیہ نفس کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اس کی بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہی آیات میں اس کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم قرآن مجید کی اور حکمت کی، یہ ہے اس کی بنیاد۔ اچھا جی، اب تیسری ہماری ڈیفینیشن تھی کہ ان باتوں میں تصوف کہاں سے آ گیا؟ حکمت سے مراد یہ ہے، حکمت سے مراد وہ سارے امور ہیں جن پر قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے بات ہمارے امام شافعی علیہ الرحمہ اور بعد دوسرے نے کہا کہ سنت بھی حکمت ہے۔ میں اس کو یوں تعلیمی حوالے سے اس کو یوں سوچتا ہوں کہ وہ سارے علوم جن میں شریعت کی رہنمائی بھی درکار ہے لیکن اس کے ساتھ عقل اور مہارت اور تجربے کی بھی ضرورت ہے۔ یعنی وہ علوم جیسے مثلا اکنامکس ہے، معاشیات ہے جی، یا
آپ کے ہاں مثلاً سیاسیات ہے یا عدالتی نظام ہے یا تو ان میں قرآن کی رہنمائی سنت کی رہنمائی بھی چاہیے اور عقل کی رہنمائی بھی چاہیے۔ مثلاً آپ اکنامکس میں دیکھ لیں کہ ذرائع آمدنی کیا کیا ہونے چاہیے۔ اب بہت سارے ایسے ذرائع ہیں جو پہلے نہیں تھے، ان کے بارے میں آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ اس کا لفظی ترجمہ حکمت کا وزڈم، تو وہ ہماری روایت میں وہ عقل جو وحی کے تابع ہو وہ حکمت صحیح ہے، جائز ہے، قابل قبول ہے، اور جو وحی کے خلاف ہو وہ قابل رد ہے۔ تو ہر وہ حکمت، ہر وہ علم، ہر وہ معلومات جو شریعت سے ٹکراتی ہے، جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، ہم اسے رد کر دیں گے، وہ قابل رد ہے۔ اور ہر وہ حکمت قابل قبول ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ اچھا جی، تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری تیسری ڈیفینیشن ہے کہ تصوف کیا ہے۔ تصوف کے بارے میں بھی ہمارے معاشرے میں دو طرح کی افراط اور تفریق پر مبنی رائے پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ حاصل دین ہے، اصل دین ہے، بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے، بالکل فضول ہے، یہ خلاف اسلام ہے۔ اصل بات اتنی ہے جو سمجھ لینے کی ہے، وہ یہ ہے کہ تصوف وہ ادارہ ہے جو مسلمانوں نے تزکیہ نفس کے لیے بنایا۔ تصوف وہ ادارہ ہے جو مسلمانوں نے تزکیہ نفس کے لیے بنایا۔ جب یہ ادارہ بنایا گیا تو اس وقت اس طرح کے ادارے بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، یہ منصوص مسئلہ نہیں ہے۔ جس طرح کہ آج اسکول کالج مدرسے بنے ہوئے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے تھے؟ نہیں تھے۔ آج جس طرح کے ہسپتال ہیں اس وقت ایسے تھے؟ نہیں تھے۔ آج سڑکیں، ڈاکخانہ، یہ روڈ، ساری چیزیں اس طرح آج جیسے آج ہیں اس وقت نہیں تھی۔ یہ غیر اسلامی نہیں ہے، یہ غیر اسلامی نہیں ہے۔ تو ادارہ سازی ہو سکتی ہے۔ مثلاً جو اس وقت تفسیر کا علم اور حدیث کی تشریح کرنے کا علم اور فقہ کا علم اور اصول فقہ کا علم، یہ سارے علوم تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ نہیں تھے۔ یہ غیر اسلامی نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے علوم کی تدوین ہے یا ہماری تمدنی ضروریات ہیں، تہذیبی ضروریات ہیں، انسانی ضروریات ہیں، جو وقت کے بدلنے کے ساتھ، ٹائم اینڈ سپیس کی چینج ہونے کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں، ان میں یہ تغیر آتا رہتا ہے۔ یہ غیر اسلامی نہیں ہے۔ اس لیے تصوف کا ادارہ بنانا غیر اسلامی نہیں تھا۔ فرق صرف یہ ہے کہ جب یہ ادارہ بنا تو اس وقت جو لوگ تھے وہ دین کے تابعین کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا۔ حضرت حسن بصری ہیں رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ثابت بنانی ہیں، عبداللہ بن مبارک ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ دین کے بہت بڑے عالم تھے، سنت کے، حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، اور شریعت کے بہت بڑے عالم تھے، اور بہت بڑے عامل تھے، دین پر 100% عمل کرنے والے تھے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ لوگوں کو تربیت کی ضرورت ہے، پیسہ بہت آ گیا ہے، اور سہولتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں، بلکہ بعض جگہ انہوں نے عیاشیوں کا رخ اختیار کر لیا ہے مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے۔ ایک صدی کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں یہ تھا کہ لوگوں کو زکوٰۃ لینے والے نہیں ملتے تھے، اتنا مالی خوشحالی ہو گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفعہ مسجد نبی میں تشریف لائے، زر و جوار کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے، رو پڑے، ہم نے کب یہ چاہا تھا، ہم نے کب یہ مانگے تھے بھائی، یہ تو ہماری دنیا برباد کر بھی سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ تھا کہ یہ جو مال و دولت کی کثرت ہے، آپ قرآن مجید کا بھی مطالعہ کریں تو یہی آئے گا کہ اس میں یہ بڑی آزمائش ہو جاتی ہے مومن پہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو کوڑے پڑے، مار مار کے ناس مار دی، اور ایک خلیفہ نے بھی ایسے پٹوایا، مار کٹائی، دوسرے نے بھی تعذیب کی، تیسرے کو اللہ نے ہدایت دی، وہ سمجھ گیا کہ ہمارے لوگ غلطی پر ہے، تو اس نے اشرفیوں کے توڑے بھیجے ان کو
اکرام کیا، تحفے بھیجے. تو یہ جملہ منسوب ہے حضرت امام احمد بن حنبل سے. انہوں نے فرمایا کہ کوڑوں کی مار سے زیادہ یہ توڑے ہیں میرے لیے زیادہ مشکل ہے، یہ بڑی آزمائش ہے. کوڑے سے نہیں آسان تھے، یہ توڑے اشرفیوں کے یہ بڑی مصیبت ہے. فرمایا مجھے نہیں چاہیے. تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت بزرگوں نے محسوس کیا، اسلاف نے، کہ لوگوں کو آخرت یاد کرانے کی ضرورت ہے. آخرت یاد کرانے کی ضرورت ہے. اور اس دنیا داری کے جھنجھٹوں میں پڑ کے جو آخرت کو بھول رہے ہیں، اس غفلت سے ان کو چھڑانا مقصود ہے. تو اس کے لیے جو انہوں نے ادارہ بنایا وہ ادارہ معقول ٹھیک تھا. مثلاً تھے کہ شہر سے باہر صاف ستھری آبادی ہو، کھانے پینے کا انتظام ہو، آدمی بیٹھ کے سوچے کہ میں نے دنیا میں کتنے دن رہنا ہے اور کیا کرنا ہے اور کیا بنے گا میرا، اور اگر میں نے دین پر عمل نہ کیا تو مطلب یہ تھا. وہاں دین کی تعلیم کا بھی انتظام ہوتا تھا، مدرسے خانہ، تفصیل سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ. تو مطلب یہ ہے کہ وہ ادارہ جو تصوف کے نام سے بنا، اس کا مطلب ہی صفا سے ہے. دیکھیں ہم نے بھی صفا ادارے کا نام رکھا ہوا ہے. صفا یصفو جو عربی میں جانتے ہیں اس کو، صفائی قلب کے لیے. تو وہ آپ کی قلب کی صفائی چاہتے تھے. قلب ہم اس پہ بات کریں گے تفصیل سے کہ قلب، انسانی قلب جو ہے وہ ٹول ہے، وہ آلہ ہے جو کہ انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے. تو گویا اب ہوا یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح باقی کاموں میں خرابیاں پیدا ہوئی، اس کاموں میں خرابیاں پیدا ہو گئی. اس میں بھی اچھی باتوں کے ساتھ بہت سی بری باتیں بھی شامل ہو گئی. اس میں دوسرے مذاہب کے ہندوؤں کے خیالات بھی آ گئے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے بعض خیالات. تو دیکھیے تاریخی حقائق کو آپ رد نہیں کر سکتے. ان کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ لے لیجئے، جو بری چیزیں ہیں وہ چھوڑ دیجئے. لیکن اگر کوئی آدمی کہے کہ میں تصوف کا انکار کرتا ہوں تو یہ انکار فضول ہے، اس لیے کہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے اور آج بھی موجود ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں اس میں فلاں فلاں چیز بری ہے، وہ ٹھیک نہیں، چھوڑ دیں، نہ کریں اس پر. دوسری بات یہ ہے کہ اس دوسرا نام رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال قرآن میں لفظ تزکیہ موجود ہے. زکوٰۃ، یزکی کا لفظ، تو تزکیہ. تو اس لیے میں اپنی ذاتی علم اور تجربے میں میں تصوف کا لفظ بہت کم استعمال کرتا ہوں، ضرورت کے تحت حوالہ دے لیتا ہوں. ورنہ اصل چیز یہ کہ تزکیہ قرآنی اصطلاح ہے اور قرآن نے اسے مطلوب بتایا اور اس کی اہمیت ہے. تو اس لیے جو تزکیے کا لفظ زیادہ استعمال کرنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ تصوف کا نظام خراب ہو چکا ہے، بڑی حد تک خراب ہو چکا ہے. اور اس کی اگر دین کو آپ جانتے نہیں ہیں، دین کو سمجھتے نہیں ہیں، قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھی، تو پھر آپ کے بگڑنے کے امکانات زیادہ ہیں اس میں. اس لیے کہ آج کل جو تصوف کے علمبردار ہیں وہ صحیح لوگ نہیں ہیں، اکثریت ان کی صحیح نہیں. میں نہیں کہتا اچھے لوگ نہیں ہیں، ہوں گے ایکا دکا اچھے لوگ بھی ہوں گے، لیکن کم ہیں. اکثریت جو ہے وہ تصوف سے متعلق لوگ جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. اس لیے ہم تصوف کو یوں سمجھیے کہ میں نے بتا دیا کہ تزکیہ نفس کا ادارہ تھا، شروع میں بہت اچھا تھا، اب اس میں بہت رتب و یابت صحیح غلط جمع ہو گیا ہے، لہذا اس سے محتاط استفادے کی ضرورت ہے. تو ہم اس بات پہ اکتفا کرتے ہیں. جو میں نے باتیں کی ہیں اس میں اگر کوئی بات پوچھنے کی ہے تو پوچھ لیجیے. لیکن میرا سوال ہے کہ جب پہلے آپ نے بتایا کہ ڈاک خانہ وغیرہ یہ اس زمانے میں نہیں تھے، اب ہیں، اسلام میں جائے گا. لیکن جو بینک ہے، بینک جو ہمارا ہے وہ اسلام میں جائے، جیسے کہ لون لیتے ہیں، جتنا لون لیتے ہیں اس سے بڑھ کر واپس جانا پڑتا ہے، جیسے کہ سود کے مرحلے میں آتا ہے یہ. جی پہلے تھی کہ نبی پاک امانتیں رکھتے تھے اور امانتیں ہی واپس کرتے تھے، لیکن اب بینک ہے کہ امانتیں رکھتے ہیں لیکن وہ لون وغیرہ اس میں کچھ چیزیں انہوں نے شامل کر دی ہیں. نہیں دیکھیے نا، اس کا بینکنگ کا تعلق اس سے ہمارے اس مسئلے سے نہیں ہے، لیکن عمومی بات آپ کی میں جواب دے دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ بینکنگ کا نظام ہمارا قائم کردہ نہیں ہے. یہ مغربی ملکوں کا نظام ہے، سود پر مبنی ہے اور غیر اسلامی ہے. اور اس کو ہمارے علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ نظام ختم کروائیں اور اسلام کے مطابق معاشی نظام بنایا جائے. وہ بنایا جانا چاہیے.
تو ظاہر ہے سود پر مبنی جو نظام بھی ہوگا وہ غیر اسلامی ہوگا، تو اس کو ختم کیا جانا چاہیے۔